لوئی بریل اور بریل رسم الخط۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ جانیے میرے ساتھ آج اس انسان کے بارے میں جس کی وجہ سے نابینا لوگوں کا لکھنا اور پڑھنا ممکن ہو سکا۔ اگر یہ شخص نہ ہوتا تو شاید نابینا لوگوں کا لکھنا پڑھنا بھی ممکن نہ ہوتا۔ فرانس کے ایک چھوٹے سے قصبے کوپرے میں 4 جنوری 1809 میں پیدا ہونے والے اس شخص کا نام لوئی بریل تھا۔ 8 سال کی عمر میں ایک حادثے میں اس کی آنکھیں چلی گئیں اور 16 سال کی عمر میں اس نے بریل رسم الخط کی ایجاد کر دی۔ لوئی بریل کو بچپن میں ایک حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے اس کی بینائی چلی گئی۔ چنانچہ اس محرومی کے علاج کے لیے اس نے بریل رسم الخط ایجاد کیا۔ بنیادی طور پر یہ 6 لفظوں پر مبنی نظام ہے۔ ان لفظوں پر انگلی پھیر کر لکھی ہوئی تحریر کا مضمون سمجھ لیا جاتا ہے۔ اس نظام کتابت کو اب دنیا کی تمام بڑی زبانوں نے اپنا لیا ہے۔ لوئی بریل کے والد سائمن بریل شاہی گھوڑوں کے لیے زین بنانے کا کام کرتے تھے۔ خاندانی ضروریات کے لیے ناکافی وسائل کی بنا پر سائمن کو اضافی محنت کرنی پڑتی تھی۔ اس لیے جب لوئی محض 5 سال کا تھا اس کے والد نے اسے اپنے ساتھ کام میں لگا لیا۔ فطری طور پر 5 سالہ بچہ اپنے آس پاس موجود اشیاء سے کھیلنے میں اپنا وقت صرف کیا کرتا تھا۔ اس لیے لوئی کے کھلونے وہی اوزار تھے جو سائمن اپنے کام میں استعمال کیا کرتا تھا، جیسے سخت لکڑی، ہڈی، لوہے کے ٹکڑے، گھوڑے کی نال، چاقو اور لوہے کے دیگر اوزار وغیرہ۔ ایک دن گاڑی کے لیے لکڑی کاٹنے میں استعمال ہونے والا چاقو اچانک اچھل کر لوئی کی آنکھ میں جا لگا اور اس کی آنکھ سے خون بہہ نکلا۔ روتا ہوا بچہ اپنی آنکھ کو ہاتھ میں دبائے سیدھا گھر پہنچا۔ گھر میں معمولی جڑی بوٹی لگا کر اس کی آنکھ پر پٹی لگا دی گئی کہ آنکھ صحیح ہو جائے گی۔ کچھ دن بعد لوئی نے اپنی دوسری آنکھ سے بھی کم دکھنے کی شکایت کی، لیکن یہ اس کے والد کی تنگ دستی یا لاپرواہی تھی جس کی وجہ سے بچے کی آنکھ کا مناسب علاج نہ ہو پایا اور آہستہ آہستہ 8 سال کی عمر میں یہ بچہ لوئی بریل پوری طرح اندھا ہو گیا۔ لوئی بریل نے 10 سال کی عمر تک کوپرے میں تعلیم حاصل کی۔ اس کی ذہانت اور مستقل مزاجی کو دیکھتے ہوئے اس کو نابینا بچوں کے لیے بنائے گئے پہلے اسکول رائل انسٹیٹیوٹ آف بلائنڈس میں داخلہ مل گیا، جس کا بانی پادری ویلنٹائن آوی تھا۔ بریل فروری 1819 میں گھر چھوڑ کر اسکول کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس وقت یہ اسکول فنڈز کی کمی کا شکار تھا، لیکن یہ اسکول نابینا بچوں کو سیکھنے اور باہمی میل جول کے لیے نسبتاً سازگار ماحول فراہم کرتا رہا۔ ویلنٹائن، جو اسکول کا بانی تھا اور خود اندھا نہیں تھا، نے نابینا افراد کے پڑھنے کے لیے ایک نظام بنایا تھا جس کا نام آوی نظام ہے۔ آوی نظام میں لاطینی حروف کو مضبوط کاغذ پر ابھار کی صورت میں کندہ کیا جاتا تھا۔ قاری ان نشانات پر انگلی رکھ کر حروف کو پہچانتا تھا، تاہم اس کے لیے کافی وقت لگتا تھا۔ 1821 میں 12 برس کی عمر میں لوئی کو پتہ چلا کہ شاہی فوج کے سبکدوش کیپٹن چارلز باربر نے فوج کے لیے ایسا خفیہ رسم الخط تیار کیا ہے جس کی مدد سے وہ ٹٹول کر اندھیرے میں بھی پیغام پڑھ سکتے ہیں۔ لوئی اس رسم الخط کی مدد سے نابینا افراد کے پڑھنے کا امکان تلاش کر رہا تھا۔ چنانچہ اس نے پادری ویلنٹائن کے سامنے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ کیپٹن چارلز باربر سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ پادری نے لوئی کا کیپٹن سے ملاقات کا انتظام کر دیا۔ ملاقات کے درمیان میں لوئی نے اس رسم الخط میں کچھ ترمیم کی تجویز پیش کی۔ کیپٹن باربر کا رسم الخط بہت پیچیدہ تھا اور بریل اسے آسان بنانا چاہتا تھا جسے نابینا لوگ آسانی سے استعمال کر سکیں۔ کیپٹن باربر اس اندھے لڑکے کی خود اعتمادی دیکھ کر دنگ رہ گیا اور لوئی کی تجویز کردہ تبدیلیوں کو اس نے قبول کر لیا۔ لوئی بریل نے اس رسم الخط پر 8 سال صرف کیے اور متعدد تبدیلیوں کے بعد بالآخر 1829 میں 6 لفظوں پر مبنی ایک رسم الخط بنانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن معاصر ماہرین تعلیم نے اس وقت اس رسم الخط کو تسلیم نہیں کیا اور اس کا مذاق اڑایا۔ فوج کے سبکدوش کیپٹن چارلز باربر کے نام کا سایہ مسلسل اس رسم الخط پر منڈاتا رہا اور فوج کے زیر استعمال رہنے کی وجہ سے اسے خفیہ رسم الخط ہی سمجھا گیا۔ لیکن لوئی بریل نے ہار نہیں مانی اور پادری ویلنٹائن کے تعاون سے اس نے اپنی اس محنت کو نابینا افراد کے درمیان میں مسلسل متعارف کرانا جاری رکھا۔ اس نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس رسم الخط کو نابینا افراد کی زبان کے طور پر منظوری دی جائے، لیکن
لوئی کی بدقسمتی رہی کہ اس کی کوششوں کو کامیابی نہ مل سکی اور معاصر ماہرین تعلیم نے اسے زبان کے طور پر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ لوئی اپنی اس کوشش کو سماجی اور آئینی طور پر منظور نہ کرا سکا اور سن 1852 میں محض 43 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ 6 جنوری 1852 کے لوئی کے انتقال کے بعد لوئی بریل کا 6 لفظوں پر مبنی رسم الخط نابینا افراد میں لگاتار مقبول ہوتا رہا۔ لوئی کی موت کے بعد ماہرین تعلیم نے اس کام کو سنجیدگی سے دیکھنا اور نابینا افراد میں اسے مسلسل مقبول ہوتا ہوا دیکھ کر اسے منظوری دینے پر غور و فکر شروع کر دی۔ آخر میں لوئی کی موت کے 1 صدی کے بعد میں فرانس میں 20 جون 1952 کا دن اس کے اعزاز کا دن مقرر کیا گیا اور اس دن لوئی کی باقیات کو سرکاری اعزاز کے ساتھ قبر سے نکالا گیا۔ مقامی انتظامیہ اور فوج کے اعلیٰ افسران جن کے اجداد نے لوئی کی زندگی میں اسے مسلسل نظر انداز کیا تھا اور نابینا افراد کے لیے تیار کیے گئے اس رسم الخط کو سنجیدگی سے لینے کے بجائے اس کا مذاق اڑایا تھا، انہوں نے اپنے اجداد کی غلطی کی معافی چاہی۔ بعد ازاں فوج نے غمگین موسیقی کے ساتھ قومی پرچم میں لپیٹ کر اسے دفن کیا، نیز اس غلطی پر پوری قوم سے معافی بھی مانگی گئی۔ لوئی بریل کے مجسمے اور یادگاریں دنیا بھر میں آج موجود ہیں۔ دنیا بھر میں ڈاک ٹکٹوں پر اسے خراج تحسین پیش کیا جا چکا ہے۔ دائرۃ المعارف بریٹانیکا نے اسے 100 وقتی سب سے بااثر موجد کی فہرست میں شامل کیا۔ 2009 میں بریل کے 200ویں سالگرہ پر دنیا بھر میں اس کی کامیابیوں کے بارے میں نمائشوں اور علمی مذاکروں کا اہتمام کیا گیا۔ بریل کی یادگار کے طور پر بیلجیم اور اطالیہ میں 2 یورو، بھارت میں 2 روپے کا سکہ اور امریکہ میں $1 کا سکہ جاری کیا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔